السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حجاج کرام جوک در جوک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایسا بابرکت سفر ہے کہ حج اور زکوٰۃ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ صاحب وسعت پر فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرماتے ہیں وہی حج کی تیاری کرتا ہے، وہی لوگ حج کو جاتے ہیں۔ اب یہ 4,500 کلومیٹر کا سفر، 5,000 کلومیٹر کا سفر جب انسان طے کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جذباتی طور پہ اور خوشی خوشی ایسا طے کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سفر میں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، یعنی کہاں سے مراد فلائٹ ہماری کون سی ہے، اس کی سیٹ کیسی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر کے تو سفر ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں نے پہلی مرتبہ سفر کیا ابھی انٹرنیشنل انڈیگو سے، انٹرنیشنل انڈیگو فلائٹ سے میں نے سفر کیا۔ تو میں اپنے ان حجاج کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا بھی سفر انٹرنیشنل انڈیگو سے ہے تو اس پہ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ اس کی سیٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی بھی صحیح نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے اس سے سفر کیا ہے، انٹرنیشنل انڈیگو سے آپ سفر اگر کریں گے تو یہ پورا سفر آپ کے لیے محسوس ہوگا، آپ پورے سفر محسوس کریں گے، کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے بیٹھنے کی۔ وہ ایسی سیٹ انہوں نے بنائی ہے کہ ایک تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا، دوسرے اگر بیٹھتا ہے تو ٹھہر نہیں سکتا، یعنی چھوٹی ہے سیٹیں۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے یہاں کی جو لوکل بسیں ہیں ان کی جو سیٹ ہے وہ انٹرنیشنل انڈیگو سے بہت گنا زیادہ اچھی ہے۔ اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں لوکل میں بھی ایئر کنڈیشن بسیں چل رہی ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے خیر ان سیٹوں کی تو، لیکن جو عام طور پہ لوکل بسیں ویسی چل رہی ہیں ان کی بھی سیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرنیشنل انڈیگو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابھی میرا 6 تاریخ میں سفر تھا، 6 تاریخ میں واپسی تھی میری مکہ مکرمہ سے، تو فلائٹ کا ٹائم تھا رات میں 3:10 کا، اور کسی وجہ سے فلائٹ نے اڑان بھر لی 1:05 پر۔ تو اس میں خیر ایجنسی کی غلطیاں رہی ہوں گی، انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کا جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ بدل گیا ہے۔ تو ہم تو اپنے وقت پہ پہنچے وہاں پہ، لیکن پتہ چلا کہ تو ٹکٹ آپ کا خراب ہو چکا ہے، آپ اپنی ایجنسی سے بات کریں۔ تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میں فلائٹ کے اعتبار سے آپ کو، فلائٹ کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کی سیٹیں ہیں وہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، بڑی تکلیف دہ سیٹ ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے تو آپ اس میں 2 پیسے کا لالچ نہ کریں، بلکہ فلائٹ اچھی ہونی چاہیے، جس کی سیٹیں صحیح ہوں، جس پہ آپ بیٹھ سکتے ہوں، تھوڑا کمفرٹیبل ہو تاکہ آگے پیچھے کو ہونے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو سب سے بڑھیا سیٹ تو سعودی ایئر لائنس کی ہیں کہ وہ اس میں کافی آرام دائق ہیں، اور مزید اس میں کھانے ناشتے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور ٹھنڈ ہے تو پھر اس میں وہ چادر وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس فلائٹ میں تو آپ پوچھو مت نہیں، بہت ہی تکلیف دہ فلائٹ ہے۔ اس میں تو پانی بھی اگر لوگے تو خراج مانگتے ہیں وہ، جی بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہیں اس کے اندر، کہ آپ اگر چائے لیں تو 200 روپے کی، کافی لیں تو 200 روپے کی، چاول دال لیں تو 400 روپے کے۔ وہ تو کوئی بات نہیں ہے، چلو وہ ٹکٹ کے ساتھ گیا جو بھی کچھ ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا تھا۔ جن صاحبان کی انٹرنیشنل انڈیگو فلائٹ ہے ان کو تھوڑا اس پہ توجہ دینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اور ابھی رد و بدل ہو سکتی ہیں آپ کی فلائٹ، کسی بھی فلائٹ سے آپ کا ٹکٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی، جزاکم اللہ تعالی۔